Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 300, recorded by Mehendi Momin. This was delivered in Canada, Toronto, Dundas Jamaat Khana on 4th of October 1979. Kal jug aavyo utavano tame sambhalo mana bhai ji ek maine kaaj je jiv bhulya teno ere gayo avatar ji. دینداروں مولانا حضرت امام کو صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آلہ. آپ جماعت کو یا علی مدد. بہت برسوں کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی. کینیڈا کی اس نئی جماعت کو ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں لگا. 5-7 سال ہو گئے کہ کینیڈا کے اندر جو ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے، امام زمان نے کس طرح سے ایک تھرڈ ورلڈ کی پورسٹ کنٹریز میں سے اٹھا کے یہاں آپ کو پہنچایا، اس کا پتہ دیندارو آپ کو 20 برس کے بعد لگے گا، ابھی نہیں. زمانہ جو اس وقت جا رہا ہے، اس زمانے کی اسپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں ابھی تک اس چیز کا احساس نہیں ہوا، یعنی ہمیں اس بات کے لیے ابھی تک اویکننگ نہیں آئی کہ زمانے کے اندر کتنی جھڑپ سے، کتنی جلدی سے پروگریس ہو رہی ہے. میں نے جو آپ کو یہ عرض کی کہ ہم کو اس کا پتہ 20 برس کے بعد لگے گا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری قوم کے اندر یہاں میجورٹی ان لوگوں کی ہے کہ جو بہت پڑھے لکھے نہیں اور دنیا کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس سے وہ اچھی طرح واقف نہیں. لیکن جبھی وہ بچے کے جو آج 10 اور 20 برس کے اندر ہیں، وہ بچے جب جوان ہو جائیں گے، وہ بچے جبھی قوم کی لیڈرشپ سنبھالیں گے، جیسا اب اس وقت جوان لوگ ہیں اور الحمدللہ وہ اپنے بزرگوں سے زیادہ چالاک اور سمجھدار نکلے، مگر جب نئی پود ہماری اونچی آئے گی اس وقت ہمیں اس بیج کا پھل ملے گا کہ جو بیج مولانا حاضر امام نے ڈالا ہے. شاید آپ میں سے جو دار السلام کے رہنے والے ہیں انہیں اس بات کی یادی ہوگی 1963 میں دار السلام کے بڑے جماعت خانے میں میں جب یورپ، امریکہ اور دنیا کی ٹرپ سے واپس آیا تو میں نے آپ کو عرض کی وہ ٹیپ ہمارے یہاں ماجی مفتی ہیں موسیٰ بھائی جعفر ماؤ جی، کنگسٹن میں رہتے ہیں، ان کے پاس وہ ٹیپ پڑی ہے ابھی تک. اس وقت میں نے 1963 میں کہا تھا، اور وہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا تھا، امام کی ملاقاتوں کے اندر سے جو چیزیں مجھے ملی ان کے اوپر سے میں نے کہا تھا کہ ہمارا افریقہ والوں کا خاص طور پہ جو فیوچر ہوم ہوگا تو وہ امریکہ اور کینیڈا ہوگا، اور خاص طور پہ کینیڈا امریکہ سے زیادہ اچھا ہے. وقت نکل جاتا ہے، باتیں رہ جاتی ہیں. امام کے اس قسم کے بہت سے ارشاد تھے. ہمیں امام مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ
40 برس پہلے اس بات کے لیے تیار کر رہے تھے. امام کی درشٹی بہت لمبی ہوتی ہے. امام 2-4 برس کی نہیں سوچتا، ہزاروں سال کی سوچتا ہے. مگر بات کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ تیار نہیں ہوتے. آج ہی میں کسی کو کہہ رہا تھا کہ ایک 5 برس کا بچہ ہے، گھر میں اور کوئی نہیں، اور باپ اس کو کہے جب تو مجھے تھوڑا سا پانی پلا، تو وہ بیچارہ گھبرا جاتا ہے. باپ کہتا ہے وہ گلاس پڑا ہے، وہ گلاس اٹھا لاتا ہے. فریج کھولو، فریج کھولا، اندر سے پانی کی بوتل اتار. مطلب کہ اس کو ایک ایک چیز، چھوٹے چھوٹے آئٹم کی انسٹرکشن دیتا ہے. بڑا لڑکا ہو تو کہے بیٹا تھوڑا پانی پلاؤ، تو وہ خود جا کے لے کے آئے گا. امام ہماری مینٹل ایجوکیشنل لیول دیکھ کے ہم سے باتیں کرتا ہے. کچھ لوگ یہاں مجھے نظر آ رہے ہیں کہ 1952 53 54 کے اندر جب امام کے تالیقے آتے رہے تنزانیہ کے اندر خصوصاً طور پہ کہ تم جاؤ کانگو جاؤ، لیکن ایسٹرن سائڈ میں نہیں، اٹلانٹک کوسٹ تک جاؤ. فیوچر میں بھوش میں تمہیں کہوں گا کہ تم اٹلانٹک پار کر کے جاؤ. اس وقت کے اشارے تھے. 52 3 4 میں کئی لوگ گئے دار السلام سے کانگو، گھوم پھر کے واپس چلے آئے، اور وہ جو آئے ہوئے تھے ان میں سے یہاں کچھ بیٹھے ہوئے ہیں. اٹلانٹک پار کرانے کا ارادہ اس وقت تھا. امام کا اس بات کو 25 26 برس ہو گئے. اس کے بھی پہلے امام نے زمان میں ایسے فرمان کیے تھے. 1937 میں مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ تعالی علیہ جب گولڈن جوبلی منانے کے لیے افریقہ میں آئے، مولا نے مرد لوگوں کے لیے خصوصاً فرمایا. اس زمانے میں ہمارے لوگ لمبے ڈگلے پہنتے تھے، لمبے کوٹ، نی لینس کے نیچے پاجامہ پہنتے تھے، پاؤں میں چمپل پہنتے تھے، مخمل کی چھوٹی وول والی ٹوپی پہنتے تھے. امام فرمایا تم کوٹ پتلون سوٹ پہنو، ویسٹرن ڈریس پہنو. بعض لوگ جماعت خانے نہیں آتے تھے کیونکہ ٹوپی نہیں تھی، تو امام فرمایا کوئی بات نہیں، ٹوپی کے بغیر جماعت خانے آؤ، چھری کانٹے سے کھانا کھاؤ. 1937 میں 40 برس ہوئے. امام اس وقت ہمیں تیار کر رہے تھے کہ ہندوستان سے 100 برس پہلے جب ہم آئے تھے تو اس وقت ہمیں اچھی طرح سے کپڑے بھی نصیب نہیں تھے. امام نے 37 کے بعد ہر ملاقات کے اندر، تعلیقوں کے اندر، میسجز کے اندر، مشنریوں کی معرفت سے، لیڈروں کی معرفت سے قوم کو آہستہ 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 ویسٹرن اسٹائل کی طرف مولا لے کے گئے. ڈریسز چینج کرائے، کھانا پینا چینج کرایا، اسکولوں میں سے گجراتی نکال ڈالی، بچوں کے ساتھ انگریزی بولو، چھری کانٹے سے کھانا کھاؤ. اور 60s کے اندر امام نے تعلیقیں بھیجے کہ ابھی عورتیں جو ہیں وہ شارٹ فراک پہنو، کالونیل ڈھب کی فراک پہنو. تیاریاں ہو رہی تھی. آج ایک کپل ادھر آتا ہے، ہماری لڑکی کو جلدی سے اس کو نوکری مل جاتی ہے، اس لیے اس کا ڈریس ایسا ہے، ایجوکیٹڈ ہے، پڑھی لکھی ہے، سیکرٹری کی جاب مل گئی، ٹائپسٹ کی جاب مل گئی. یہ چیزیں ہمیں پہلے خواب و خیال میں نہ تھیں. کئی سال پہلے امام یہ سوچ رہے تھے کہ آج تک ہماری 1000 برس کی ہسٹری رہی کہ ہماری جو وساحت تھی، ہماری پاپولیشن تھی، غریب ملکوں میں، پچھات ملکوں میں رہی، اور وہ بھی ضروری تھی. کاٹیا واڑ کے اندر ہماری حالت بڑی خراب تھی. امام حسن علی شاہ ماں باپ نے جماعت کو پوچھ کیا افریقہ جاؤ. امام حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے سے 1866 کے اندر 100 آدمیوں کا ایک گروپ کچھ کے اندر سے نکلا، دھاؤ میں بیٹھ کے بامبے آئے اور بامبے کچھ خریدی کرنے کے لیے دھاؤ ٹھہرا. پتہ لگا مولا دیدار دینے کے پروگرام میں پونا سے آئے ہیں. کچھ کے ان 100 آدمیوں نے مہمانی رکھی. امام حسن علی شاہ ماں باپ بہت راضی ہوئے، بہت دعا فرمائی، تم اور تمہاری آل اولاد بڑی آباد ہوئے گی. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس ہر روز کھانا کھانے جتنی توفیق نہیں تھی.
امام اٹھتے وقت فرمایا سمی سانج کی دعا جب پوری کر لو تو تم 4 تسبیحاں نکالا کرو. مغرب کی دعا کے بعد جماعت کو حکم کیا کہ تم 4 تسبیحاں نکالا کرو، یا اللہ، یا وہاب، یا علی، اللہ صمد. پھر کھڑے ہو کے تسبیح نکالا کرو. 1925 تک یہ تسبیحاں جو آج ہم صبح نکالتے ہیں وہ سمیسان کی دعا کے بعد نکلتی تھیں. 1925 میں امام نے فرمان کیا سلطان محمد شاہ نے کہ ابھی یہ تسبیحاں تم شام کو نہیں صبح کی دعا کے بعد نکالا کرو. ان تسبیحوں کے اندر اللہ کی تسبیح نکالنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. وہاب کی تسبیح نکالنے سے الہی مدد ملتی ہے. علی کی تسبیح نکالنے سے مشکلیں دفع ہوتی ہیں. اللہ صمد کی تسبیح نکالنے سے خدا تعالی ہمیں اپنی بخششیں دیتا ہے. ان 4 تسبیحوں کا مقصد تھا جو حسن علی شاہ باپ نے فرمایا، اور ہماری جماعت افریقہ کے اندر آہستہ آہستہ آباد ہوتی گئی، خاص طور پہ دوسری لڑائی کے بعد. ہندوستان سے نکل کے افریقہ لایا، یہاں اس نے نرسری بنائی، اور جب یہ نرسری تیار ہو گئی تو اٹھا کے اس کو ویسٹرن کنٹریز کے اندر ڈالا. آج ویسٹرن کنٹریز کے اندر آسرے 45,000 اسماعیلی ہیں. یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں اور دوسرے سدرن پارٹ کے اندر 40 سے اوپر، 45 کے نیچے. لیکن میں آپ کو سچ کہتا ہوں دیندارو، میں جدھر جاتا ہوں میں یہ بات کہتا ہوں، میرے سے رہا نہیں جاتا کہ سن 2000 تک انشاءاللہ ان ویسٹرن کنٹریز کے اندر 1 لاکھ آدمی ہوئیں گے، خصوصاً امریکہ سے 1 لاکھ اسماعیلی ہوگا. انشاءاللہ زندہ رہیں گے کبھی دیکھیں گے. میرا مقصد آپ کو یہ باتیں کہنے کا یہ تھا کہ ہمارے میں سے بہت سے بھائی بہن ایسے ہیں کہ جنہوں نے محنت کر کے، جن کے باپ دادا نے محنت کر کے افریقہ میں خوب مال پیدا کیا، مکان بنائے، عیش آرام کی زندگی گزاری، اور ایک جوش سے آنے سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ادھر آ گئے. اب یہاں آ کے محنت پڑ گئی، پیسے نہ رہے، ہارڈ ورک کرنا پڑا، تو پرانی جاہو جلالی یاد آنے سے دل ناراض ہوتا رہا. ناراضگی کا کوئی سبب نہیں، ناراضگی کا کوئی سبب نہیں. امام نے جو کیا ہے وہ اگر سب کچھ ہم کو سمجھ میں آ جائے تو پھر امام میں اور ہمارے میں فرق کیا؟ اگر جو امام کرتا ہے ہر بات اگر جو ہے امام کی سمجھ لیں تو پھر ہمارے میں اور امام میں کوئی فرق نہیں. ہمارا اس کا فرق یہی ہے کہ جو وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہم کو ظاہر کے اندر دل کو اداس کرنے والی ہوتی ہیں. مولانا حضرت امام نے ایسا کیوں کہا؟ مولانا حضرت امام نے ایسا کیوں کہا؟ کیا بھید ہوگا؟ ہمارا فرض یہ ہے کہ حضرت امام کا حکم مانے. وہ بولے محل بناؤ، محنت کر کے محل بنایا، خرچ کی، سب کچھ لیاقت ڈال دی، بعد میں کہے اس کو آگ لگا دو. ہمارا فرض یہ ہے اس کو آگ لگا دو. امام کو مت کہو کہ اتنی محنت کرنے کے بعد مولا آگ لگا دے. جو وہ جانتا ہم نہیں جانتے. محمود غزنوی بادشاہ تھا افغانستان کے اندر. بہت سے فارسی زبان کے شاعروں نے، کویوں نے اس وارتا کو جدے جدے سوروپ میں لکھا ہے جو میں آپ کو ابھی یہ سٹوری سنا رہا ہوں. اس کا ایک غلام تھا، وہ کالا حبشی تھا افریقہ کا، اس کا نام تھا ایاز. بڑا فیتھ فل تھا. وہ اپنے سیٹ کو، اپنے مالک کو بہت چاہتا تھا. مالک کے منہ سے کوئی بات نکلے اس نے کبھی اس کے اندر ڈس اوبیڈینس نہیں کی، ڈیلے بھی نہیں کیا. دن بدن اس کی اوبیڈینس دیکھ کے، وفاداری دیکھ کے بادشاہ کے دل کے اندر اس کے لیے پریم پیدا ہونا شروع ہوا اور بادشاہ بھی اس کو بہت چاہنے لگا. یہ بات دیکھ کے کہ جو اس کے عملدار اور درباری تھے، وزیر تھے، ان کے دل میں حسد پیدا ہونے لگا. ایک غلام ہے، کالا حبشی، پڑھا لکھا بھی نہیں،
اس کے اوپر بادشاہ اتنا مہربان اور اس کو اتنا پریم کرے، جدھر بھی جاوے وہ بادشاہ کے ساتھ ہی ہوئے. پرائیویٹ سے پرائیویٹ بات بھی کبھی منسٹر سے کرے تو بھی ایاز بیٹھا ہوئے یا کھڑا ہوئے. لوگوں کو آہستہ آہستہ حسد شروع ہوا، مگر جانتے تھے کہ بادشاہ اس کو بہت پیار کرتا ہے تو کھل کے کوئی بات نہیں کر سکتے تھے. ایک دفعہ کوئی ایک ویپاری جوہری آیا، ایک موتی لے کے آیا کہ جو مرغی کے انڈے جتنی سائز کا تھا، ریئر چیز تھی، سنا بھی نہیں تھا، کبھی دیکھا بھی نہیں تھا اتنا بڑا موتی. بادشاہ کی ہتھیلی پہ جب اس نے موتی رکھا تو بادشاہ محمود سرپرائز ہو گیا. کہتا مجھے کبھی کوئی آدمی صرف بات سناتا تو میں مانتا نہیں، لیکن آج یہ موتی میرے ہاتھ میں ہے. تم جو قیمت بولو گے میں منہ مانگی قیمت دوں گا، سودا نہیں کروں گا. اس نے جتنی قیمت مانگی بادشاہ نے حکم کیا اپنے منسٹر آف فائنانس کو پیسے دے دو، خزانچی نہیں تو پیسے دے دیے. اتنا بڑا موتی بڑی دیر تک بادشاہ دیکھتا رہا، وکھان کرتا رہا اس کا. پرائم منسٹر کو بلا کے کہا، اس کے ہاتھ پہ موتی رکھا، پوچھا کیسا ہے؟ کہتے حضور ایسی چیز تو دنیا بھر میں کدھر نہیں، ریئر چیز ہے، اور حضور جو کچھ بھی آپ نے اس کی تعریف کی وہ بالکل برابر ہے، اور جتنی قیمت دی وہ قیمت بھی ٹھیک ہے. شاباش. دوسرے منسٹر کو بلایا، اس نے بھی خوب بخان کیا. تیسرے کو بلایا، جتنے بھی درباری تھے سب کو ٹرن بائی ٹرن بلا کے یہ باتیں کرتا رہا. بھلا بادشاہ کے سامنے کون اونچا نیچا بول سکے؟ جب اس سب نے خوب بخان کیا، تعریف کی، ایاز پیچھے کھڑا تھا، اس کو بلایا. ایاز جی سرکار یہ موتی کیسا ہے؟ کہتے سرکار آپ کی پسند کوئی ایسی ویسی تھوڑی ہو سکتی، یہ تو بڑا قیمتی موتی ہے، ریئر چیز ہے، ایسی دوسری ہے ہی نہیں، نایاب ہے. ہم نے اس کی قیمت چکائی، تمہارے خیال میں کیسی ہے؟ کہتے سرکار آپ کی پسند کی چیز کی قیمت تو ہو ہی نہیں سکتی. بہت اچھا ہے ایاز، ہم تم کو حکم کرتے ہیں اس موتی کو توڑ ڈالو. اس نے جھٹ ادھر ادھر دیکھا، کوئی پتھر وغیرہ نظر آ گیا، پتھر لے کے اس نے زمین پہ رکھ کے مارا، موتی کو توڑ دیا. کروڑوں شلنگ کا، آپ اس کو ڈالر میں چینج کر لینا، بے حساب قیمت کا موتی ایک چوٹ میں توڑ کے چور کر دیا. تخت سے اتر کے کھڑے ہو کے اس کو ایک تھپڑ مارا زور کا. ایاز کو زور کا تھپڑ لگایا. پہلے حکم کیا کہ موتی توڑ دو، اس بیچارے نے توڑ دیا تو اب تھپڑ کھایا. کچھ عذر نہیں کیا، بالکل سامنا نہیں کیا، بالکل یہ نہیں کہا کہ تیرے حکم سے تو توڑا. بیوقوف، نادان، ایسی قیمتی چیز توڑ ڈالی. چپ رہا، پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. سارا دربار، تمام منسٹرز اس کے ورودھ میں جھلے ہوئے تو پہلے سے تھے. ایسا اچھا موقع ان کو ہاتھ میں آ گیا. پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کے کہا سرکار میں بہت برسوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے یہ 2 کوڑی کے غلام کا سر بڑا ہوتا جاتا ہے. دیکھا سلطنت کا اتنا پیسہ برباد کر دیا. دوسرے منسٹر نے کہا، اس نے اس کو اشارہ کیا، سب نے اس کے ورودھ میں بولا. سب بول چکے، دل کی باتیں نکل آئی، بادشاہ جو چاہتا تھا وہ ہو گیا. ایاز کو بلا کے کہا تم نے یہ موتی کیوں توڑا؟ کہ سرکار آپ نے مجھے حکم کیا، میں نے توڑ دیا. تمہیں خیال نہیں آیا کہ تیری نظر کے سامنے اتنے میں نے دولت دی اس کی، اور ایسا موتی دنیا بھر میں کدھر نہیں، پھر بھی تم نے توڑ دیا؟ کہتے سرکار میں اگر موتی بچانے جاتا ہوں تو آپ کا فرمان ٹوٹتا ہے. میری نظر میں آپ کا فرمان زیادہ قیمتی ہے. کبھی ایسے 1000 موتی ہوتے تو بھی میں توڑ دیتا. بادشاہ نے اس کو گلے لگایا. کہتا شاباش. تمام منسٹروں کے اوپر غصہ کیا. دیکھا میں اس کے لیے اس کو چاہتا ہوں کہ یہ میرا فرمان مانتا ہے. امام کے فرمانوں میں نے آپ کو ابھی کہا، پھر کہتا ہوں اور اس بات کو اپنے دل میں لگا لو کہ اگر حضر امام کے سب فرمان
یا حضرت امام جو کرتا اور کہتا ہے کبھی ہم کو سب سمجھ آ جائے تو ہمارے اور امام میں فرق کیا ہے؟ ہم امام نہ بن جائیں؟ ایسی بہت سی چیزیں ہوئیں گی، ہو چکی ہیں ہماری ہسٹری میں، فیوچر میں بھی ہوئیں گی کہ امام ہمیں ایک بات کہے گا، کچھ ٹائم کے بعد جب وہ چیز اچھی پک جائے گی تو صاحب کہے گا توڑ دو اس کو۔ اپنی ہسٹری پڑھو، آلموت کا گڑھ اسماعیلیوں نے اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالا، اس لیے توڑ ڈالا کہ تاتاریوں کے چارٹرز جو تھے ان کے ہاتھ میں نہ جاوے۔ منگولز نے جو حملہ کیا، اسماعیلیوں نے 170 برس آلموت پر راج کیا، 170 برس سے ڈیولپمنٹ ہوتی رہی، کتنی ہوئی ہوگی؟ اس وقت دنیا کی اکیلی اور سب سے پہلی آبزرویٹری آلموت میں تھی، اس سے پہلے آبزرویٹری نہیں تھی دنیا میں، اسماعیلیوں نے بلڈ اپ کی تھی، اس کو بھی توڑ دیا اسماعیلیوں نے کہ اس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ امام جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، راضی خوشی سے نہیں کریں گے، دوسرے طریقے سے ہوئے گا مگر ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا جو محنت جو دکھ آپ نے اٹھائے ہیں، جو قربانیاں جو سیکریفائس آپ نے دی ہیں، ایسی ہی آپ کے باپ دادا نے افریقہ آتے وقت دی تھی۔ دار السلام یا زنزبار اترتے تھے، جنگلوں میں پاؤں سے چل کے جاتے تھے، کئی اسماعیلیوں کو شیر کھا گئے، قتل ہو گئے، لوٹ پھوٹ گئے، مگر آج سے 100-150 برس پہلے انہوں نے جنگلوں میں جا کے وساحت کی۔ انہوں نے جتنے دکھ اٹھائے کہ 2-3 مہینے تک نہا نہیں سکتے تھے کیونکہ پانی نہیں تھا، ایسی تکلیفیں ہم نے ابھی تک نہیں اٹھائیں۔ ان کی اولاد نے جو پھل اٹھایا، انشاءاللہ آپ کی اولاد اس سے زیادہ اونچا پھل اٹھائے گی۔ ابھی اس مہینے کے جو گزر گیا ہے، یعنی ستمبر مہینے کے شروعات کے اندر مولانا حضرت امام لندن میں آئے، 7 دن تک ہر روز امام نے جماعت کو دیدار دیا، گھنٹوں بیٹھتے رہے۔ میں نے لندن جماعت کو کہا، میں بولا آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہو، جماعت کے اندر کسی کو تکلیف آتی ہے تو جماعت سے تاڑا ڈالتی ہے، لیکن آنے والے وقت کی تکلیفوں کا خیال کر کے خود شاہ اور پیر لندن میں آ کے اس نے ستاڑا ڈالا، 7 دن کا ستاڑا ڈالا، ایک دن بھی اس نے ناغا نہیں کیا، ہر روز آ کے دیدار دیا جماعت کو، ہر روز آ کے بے حساب دعا سے دی، اتنی دعائیں دی کہ اس کی دعائیں سن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ امام فرمایا جوانوں کو، میرے روحانی ینگ بچوں، تم لوگ پریویلیج جماعت ہو، بھاگیشالی جماعت ہو، تم کو بہت سی ایسی چیزیں ملی ہوئی ہیں کہ جو دوسری جماعتوں کو نہیں ملی۔ میں یہ چاہتا ہوں تم بیسٹ ایجوکیشن لو، ماں باپ اچھے کہتے ہیں دی بیسٹ، اچھی ایجوکیشن لو، اور پھر تم اپنے اس نالج اور لرننگ کا لابھ ان جماعتوں کو جا کے دو کہ جو جماعتیں 3rd ورلڈ کنٹریز میں رہتی ہیں، جیسا کہ امام نے نام لیا، تب فرمایا افغانستان، پاکستان، انڈیا، ایران، سیریا، روانڈا اینڈ ادر کنٹریز۔ روانڈا نام لیا اور کوئی افریقہ کے دیش کا نام نہیں لیا۔ بابا فرمایا تم وہاں جاؤ، ان جماعتوں کو اپنی نالج اور اپنے بھنتر کا لابھ دو۔ میں نہیں کہتا کہ ساری زندگی وہاں گزارو، لیکن 2 برس 3 برس 4 برس 5 برس ادھر رہو، ان کی خدمت کرو، ان کو گائیڈ کرو، ایڈوائز کرو، سیوا کرو، اور ان کو اچھے رستے پہ لگاؤ۔ اچھے رستے سے مطلب کہ ان کو دنیاوی حساب سے اونچا اٹھاؤ۔ ان کنٹریز میں ہمارے اسماعیلی لوگ بہت غریبی کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ابھی زمانہ آ رہا ہے کہ پہلے امام ایک فورس تیار کرے جو کینیڈا، امریکہ میں ہو رہی ہے، یورپ میں ہو رہی ہے،
کہ ان کے اندر سے امام ان والنٹیئر فدائیوں کو اٹھا کے وہاں امام تھوڑا تھوڑا ڈالے تاکہ ان کو پتہ لگے جن زمانے کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک ایک دو دو آدمیوں کی توڑی بنا کے یا کبھی سنگل آدمی کو رسول اللہ جدے جدے شہروں میں بھیجتے تھے. ہمارے اماموں کا بھی یہی حساب تھا. مشنریز تیار ہوتے تھے, دائی بنائے جاتے تھے, 30 دائیوں کے ہاتھ کے نیچے دوسرے آتے تھے اور پھر ان کو الگ الگ ملکوں کے اندر, الگ الگ ٹاؤنز کے اندر, ولیجز کے اندر بھیجتے تھے. دین کی تعلیم دی جاتی تھی, دنیاوی تعلیم دی جاتی تھی, اماموں کی گائیڈنس ان کو دی جاتی تھی. آج وہ زمانہ پھر آ رہا ہے. ان ملکوں کے اندر ایسی سہولتیں نہیں ہیں. ان کے پاس ریڈیو نہیں, ٹیلی ویژن نہیں, ٹیلی فون نہیں, موٹر نہیں, سائیکل تک نہیں. ان کے پاس ٹیپ ریکارڈرز نہیں, ان کے پاس کیمرے نہیں, ان کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں جو ہمارے پاس ان ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر ہیں. امام یہاں سے فورس اٹھا کے ان ملکوں کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. آنے والے 20 اور 40 برس کے اندر آپ دیکھو گے حیران کر دینے والی باتیں ہماری جماعت میں آئیں گی انشاءاللہ. میں مولا سے اس کے منہ سے سن کے میں دعا مانگتا تھا, یا مولا 60 برس پورے کر دیے, امید ہے کہ تو جو کہہ رہا ہے میں اپنی آنکھ سے دیکھ سکوں. معلوم نہیں کبھی مروں گا, لیکن ایک امید ہے آپ کے جوان بچے ضرور وہ زمانہ دیکھیں گے, ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. ہماری قوم کے اندر ایک اندر بہت بڑی باتیں بن رہی ہیں. ان باتوں کے لیے ہم ابھی تک تیار نہیں ہوئے. اس کے لیے سنانے کی منائی ہے, آپ سن نہیں سکتے. وہ زمانہ, وہ وقت نہیں آیا ابھی تک, مگر آئے گا, آئے گا. مولانا حضرت امام نے ہر روز جو چند باتیں کہیں ڈیلی, ابھی کل تو بول گئے ہو مولا, آج بولنے کی کوئی ضرورت نہیں, مگر نہیں, ایک مشنری کی طرح ہر روز بولتا رہا. صرف ہال میں نہیں, مگر جو منڈلیاں ٹولیاں دوسرے ہالز اور رومز کے اندر تھی, وہاں بھی مولا جا کے یہی بات کرتا رہا ایوری ڈے. ایک تو یہ کہا ہارڈ ورک کرو, افریقہ کی لائف کو بھول جاؤ. 8 ساڑھے 8 بجے دکان پہ گئے, 12 بجے بند کیا, موٹر میں بیٹھ کے گھر آئے, کھانا کھا کے 1 کلاک سو گئے, 2-2:30 بجے واپس دکان پہ گئے اور پھر 4:30 بجے بند کر دیے. جوان آدمی ہوئے تو ٹینس ریکٹ لے کے چلا گیا کھیلو, اور بوڑھا ہوا تو گھومنے چلا گیا, موٹر کی ہوا کھائی. قیدی جمعہ کام کرنے والے سب ہیں, کیا پرواہ ہے, مگر اس لائف کو ابھی بھول جاؤ. امام فرمایا ہارڈ کام کرو. 1948 میں اگست مہینے کی 29 تاریخ رات کو 10 بجے مولانا سلطان محمد شاہ, آج جدھر اوپانگا جماعت خانہ کھڑا ہے ادھر منڈپ تھا, اس جماعت خانہ کی جگہ کے اوپر رات کو 10 بجے مولا آیا بیگم صاحبہ کو ماتا سلامت کو لے کے. میری آنکھ سے دیکھی ہوئی, کان سے سنی ہوئی باتیں ہیں. رات کو 10 بجے آ کے دربار بھرا. مرحوم کاؤنٹ ابراہیم نتھو مولا کے فرمان سنانے کے لیے تھے. امام نے بہت سی باتیں, 2 گھنٹے بیٹھا, بہت سی باتیں فرمائیں. اس وقت یہ مچھردانی کا حکم کیا. اس وقت بھائیوں کو دیکھ کے مولا کہتے ہیں کہ تم ہاتھ سے کام کرو. دیکھو ہماری بیگم ہے, وہ بھی ہاتھ سے کام کرتی ہے, سناس صاف کرتی ہے, میرے کپڑے ریپیئر کر دیتی ہے, میرا ناشتہ اپنے ہاتھ سے تیار کرتی ہے. عبداللہ وارث کو سب پوچھتے ہیں, عبداللہ ادھر بوئی کی یعنی نوکر کی کتنی پگار ہے؟ اور اس نے بولا خداوند جنگ بار کا حساب کیا اس نے, خداوند 10-15 شلنگ آرڈینری بوئی کے, اور کوک ہوئے یعنی پیسی پکانے والا تو 40-50 شلنگ. کاؤنٹس ریمتی بائی کو صاحب نے پوچھا تو ماں باپ فرمایا, عرض کرتی ہے کہ خداوند 100 شلنگ جتنی پگار ہوتی ہے, سارا اس کو کھلانے پلانے کا بندوبست کر کے 40-50 شلنگ میں آدمی مل جاتا ہے, باقی 40-50 شلنگ کھانے کے لیے. تو 40-50 شلنگ میں تمہیں آج آدمی ملتا ہے؟ جی خداوند. بھائیوں کو دیکھ کے واپس مولا فرمایا 300 شلنگ میں تم کو نوکر نہیں ملے گا. 1948 میں
ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 300 شلنگ میں ہمیں کبھی نوکر نہیں ملے گا. خود میرے گھر کے اندر 5 شلنگ کا نوکر تھا, 10 شلنگ کا تھا, 20 شلنگ کا تھا. ہر ایک گھر کے اندر 2-2, 3-3 نوکر تو تھے ہی. آج 380 شلنگ کم از کم پگار. چوری چکاری جدی, کھانا پینا جدا, 600-700 شلنگ میں پڑتا ہے. تو زمانہ نکل گیا. آج امام فرمایا, ابھی لندن کے اندر فرمانوں میں جو فرمان روز کرتا رہا اس میں یہ تھا کہ تم بہت محنت کرو, تم کو ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. دیکھو مندی آ رہی ہے, یہ مندی بہت چلے گی, لمبا ٹائم چلے گی, لانگر دین وٹ یو ایکسپیکٹ. یعنی یہ مندی جو چلے گی, ابھی مندی شروع ہو گئی ہے. لندن کے بہت سے اسٹورز والوں نے اپنی قیمتیں گھٹا ڈالی ہیں, ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں. کسی نے 5% گھٹا دیا, کسی نے 10, کسی نے 15. یہ مندی ابھی بڑھتی جائے گی. مولانا حاضر امام نے ایک دفعہ فرمان اس طرح کیا کہ مندی بڑھے گی, ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر اس کا بہت اثر پڑے گا. اس کا اثر ماما فرمایا جو تھرڈ ورلڈ کی غریب کنٹریز ہیں ان کے اوپر پڑے گا, کیونکہ یہ جو پیسے والے ویسٹرن دیش ہیں ان کی خریدی وغیرہ جو ہے را میٹیریلز کی موسٹلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں سے آتی, غریب ملکوں میں سے آتی ہیں. جب یہاں حالت خراب ہو جائے گی تو اس کا اثر ادھر بھی پڑے گا. پھر ادھر پروسیس ہو کے جو چیزیں ادھر جاتی ہیں تو وہ بھی بکتی ہیں ادھر. جب یہ مار پڑے گی تو بکری کم ہو جائے گی, خریدی کی طاقت گھٹ جائے گی. حضرت امام فرمایا ورک فار یور سیلف, ورک فار یور چلڈرن, ورک ہارڈ فار یور گرانڈ چلڈرن. پوترے تک کو یاد کیا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ نیکسٹ 20 اور 40 برس کے اندر ہماری قوم کے اندر بہت سی چیزیں ہونے والی ہیں. دیکھو حضرت امام نے آپ کے پوتروں کو یاد کیا ہے, ایسے بھی پوترے کے جو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. وہ وقت آتا ہے. میں نے یہ سوچ سمجھ کے جنان کا پاٹ اٹھایا کہ کل یگ آویو اتاولو. کل یگ کیا ہے؟ وہ ٹائم کہ جس ٹائم کے اندر اتنی بہت ڈفیکلٹیز ہو جائیں گی, اتنی تکلیفیں آ جائیں گی کہ ایمان شیک ہو جائے گا. بہت سی باتوں کے اندر ہمارا ایمان شیک ہو گیا. ایک دفعہ سرکار کے حضور میں بیٹھا تھا, 71 کی بات کرتا ہوں, اکتوبر کا مہینہ. مولانا حاضر امام مجھ کو پوچھا, مشنری تمہارے تنزانیہ کے اندر کچھ لوگوں نے میری فوٹو اتار کے پھینک دی, ماں باپ کا منہ دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا. سچ بات ہے. میں نے کہا خداوند میں نے سنا ہے, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ایسا کوئی بد نصیب کم بخت اسماعیلی نہیں ہو سکتا کہ جو تیری فوٹو کو اتار کے پھینک دے. مجھے سب بول دے کہ تم رونگ ہو, تم کھوٹے ہو, تجھے پتا نہیں, انہوں نے پھینک دی. آج تک امام اس چیز کو یاد کرتا ہے. 2-3 مہینے پہلے ایک آدمی ملنے کے لیے صاحب کے پاس گیا پیرس میں, تو صاحب نے اتنے برسوں کی بات آج بھی نکالی کہ کچھ کنٹریز کے اندر اس کو تنزانیہ کا نام نہ دیا, مگر صاحب فرمایا کہ میری دوروانی سے بعض دفعہ جماعت کو دکھ ہوا. میں جانتا ہوں اس کی رسپانسبلٹی میری ہے, مگر کچھ جگہ کے اوپر میرے روحانی بچوں نے میری فوٹو اتار کے پھینک دی. ابھی تک وہ یاد کرتا ہے. ہمارے ہاں ایسے کم وقت لوگ بھی ہوں گے. میں نے تو, مجھے معلوم نہیں تھا, میں نے آنکھ سے نہیں دیکھا. میں نے مولا کو عرض کیا خداوند سنی سنائی بات ہے, تو میں تو اس کے اوپر کچھ بھی بھروسہ نہیں کرتا. ماں باپ فرمایا تم کھوٹے ہو, رونگ ہو. میں چپ ہو گیا. بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں گی کل یگ کے اندر, ایسی بہت سی چیزیں ہوئیں گی کہ جس سے ہمارے ایمان کو دھکا لگے گا. اس لیے اس کا نام کل یگ رکھا گیا. کل یگ اس لیے رکھا گیا کہ کل یگ وکھڑو ویلا,
وکھڑی ویلا، اور ایسی وکھڑی کا جو لفظ ہے وہ وش میں سے نکلا. وش کہتے ہیں زہر کو، پوائزن کو. یعنی ایسی خراب ویلا، ایسا ٹائم آئے گا کہ ہم کو پوائزن جیسا کڑوا لگے گا، یعنی کہ ہم اٹھا نہیں سکیں گے، کھا نہیں سکیں گے. آج ان ویسٹرن کنٹریز کے اندر آنے سے ہم کو خوش نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کہ جو آرام، جو تکلیفیں، جو پرابلمز ہم کو افریقہ، انڈیا، پاکستان میں ملی، اس سے زیادہ خراب اور سویئر ٹائپ کی پرابلمز آپ کو یہاں مل رہی ہیں اور بھی ملیں گی. ان میں ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے جوان بچے، ان کے ایمان کی بات آ گئی، ان کے کیریکٹر کی بات آ گئی، ان کی ڈرگ ایڈکشن کی بات آ گئی، جو امام نے لندن کے اندر یاد کر کے پبلک میں بھی فرمایا، اسٹوڈنٹس کے اندر بھی فرمایا، اور دوسری منڈلیوں کے اندر بھی صاحب نے اشارہ کیا. میرے روحانی بچوں، شراب پینا، تمباکو اور دوسری ڈرگس کھانا ہماری قوم کے لیے ٹھیک نہیں. بہت سے ملکوں کے اندر یہ سڑا ہے. مولا فرمایا کہ بہت سے ملک ایسے ہیں کہ جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. یعنی ابھی 24 کروڑ کی بستی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر، کبھی اس کے اندر 1 کروڑ آدمی بھی ایسا خراب ہو جاوے تو بھی 23 کروڑ آدمی تو ہیں. مولا فرمایا بٹ our جماعت کین ناٹ افورڈ اٹ. ہماری جو جماعت ہے وہ اس چیز کو اٹھا نہیں سکتی، افورڈ نہیں کر سکتی کہ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ شراب پئیں، وہ تمباکو کھائیں پئیں، تھوکیں، اسموکنگ کریں، یا وہ ڈرگس کھائیں. حضرت امام فرمایا ہماری جماعت اس کو افورڈ نہیں کر سکتی. ایک تو ہماری جماعت چھوٹی ہے. ویسٹرن کنٹریز کے اندر 50,000 آدمی بھی نہیں ہیں. کبھی اس کے اندر 5 بچے بھی خراب ہو جائیں تو بھی ہمارے لیے بہت ہے. ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک بچہ ہمارے لیے قیمتی ہے. یہی بچہ بڑا ہو کے مشنری بنے گا، یہ بچہ بڑا ہو کے لیڈر بنے گا، یہ بچہ بڑا ہو کے قوم کا سیوک بنے گا. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارا کوئی بھی بچہ، ایک بھی بچہ خراب ہوئے. بولا فرمایا بٹ آور جماعت کین ناٹ افورڈ اٹ. اس چیز سے بچتے رہو، اس چیز سے تمہیں بہت نقصان ہوگا. حضرت امام نے جو اشارے کیے، ماں باپ نے کر کسر کی بابت میں بہت سے فرمان کیے. خرچہ کم کرو، جو کچھ بھی کرنا ہے وائزلی تھنک کر کے، سوچ سمجھ کے کرو. ماں باپ فرمایا کہ ایسا کام مت کرو کہ تم کو بعد میں افسوس کرنا پڑے، کہ تم ریگریٹ ہو اس کے اوپر. ایسا کام مت کرو. ایک جوان آدمی اکیلا مہمانی لے کے آیا. 4,200 مہمانیاں تھیں اور ہر روز تھوڑی تھوڑی مہمانیاں ہوتی تھیں. ایک جوان آدمی تھا، بالکل اکیلا تھا، گھر میں کوئی نہیں تھا. 2 آدمیوں کی رضا تھی مگر وہ اکیلا ہی. مہمانی کی پلیٹ لے کے ماں باپ کے حضور میں گیا، دعا سیکھی، کچھ باتیں کی. جب ہی وہ جانے لگا تو صاحب نے لمبا ہو کے واپس اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا. اس کے ہاتھ میں گھڑیال تھی. ماں باپ اس کو کہتے ہیں اٹس اے بیوٹیفل واچ. خوش ہوا. کتنے میں لی؟ اس نے ماں باپ کو عرض کی، قیمتی چیز تھی. کتنے پیسہ بولا وہ پتہ نہیں لگا. ایسا ویری ایکسپینسو واچ. کہتے ہاتھ کرو. تمہارے پاس گھڑیال نہیں تھی؟ کہتا نہیں صاحب تھی. ہاں وہ بگڑ گئی تھی؟ کہتے نہیں صاحب چلتی تھی. ٹائم دیتی تھی؟ ہاں صاحب دیتی تھی. پھر اس کا کیا کیا؟ سب وہ پڑی ہے. سب بولے کہ تیرے پاس ایک گھڑیال تھی، چلتی تھی، ٹائم دیتی تھی، یوزفل تھی، پھر یہ گھڑیال کیوں لی؟ تو چپ ہو گیا. ماں باپ فرمایا ڈونٹ اسپینڈ منی اننیسسریلی. ضرورت کے بغیر پیسہ مت خرچو. تیرے پاس ایک گھڑیال تھی، یہ دوسری لینے کی کیا ضرورت؟ اس طرح حضرت امام ویکتیگت بھی، انڈیویجولی بھی یہ چیز کہتے رہے فضول خرچ مت کرو. آج جو پیسہ ہمارا بچے گا وہ ہماری اولاد کے کام آئے گا. ماں باپ نے، میں نے آپ کو کہا، ہمارے پوتروں کو یاد کیا ہے. 6 دن جب صاحب جانے لگے تبھی بھی دعا شیش دے تو دعا شیش کے اندر بھی صاحب فرمایا
کہ میں تم سب کو دعا شیش مات پتا طریقے دیتا ہوں, تمہاری اولاد کو بھی اور تمہارے پوتروں کو بھی, یور چلڈرن اینڈ یور گرانڈ چلڈرن. اس دفعہ دعا شیش اس طرح سے دیتا رہا. وقت خراب آئے گا. اپنے پیسے کی اکنامک حالت کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہیے. دینداروں, ہم ان ملکوں کے اندر اور ایسے ٹائم میں رہ رہے ہیں کہ دنیاوی ہماری حالت ہمارے ایمان دین کے اوپر اثر کرے گی. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ کل یگ آ گئے اتاوڑو. کل یگ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں تکلیفیں زیادہ ہوئیں اور وہ تکلیفیں ہمارے ایمان کو خراب کریں. اس پیریڈ کا نام کل یگ ہے, جب پاپ 19.5 20 میں سے اور دھرم صرف آدھا ہوئے گا. 19.5 کا حساب کرو تو 97.5% پاپ ہوئے گا اینڈ 2.5% ریلیجن دھرم اور نیکیاں ہوں گی. اس ٹائم میں سے ہم لوگ فساد ہو رہے ہیں. اس ٹائم کے اندر سے ہم کو کون چیز بچائے گی؟ مولانا حاضر امام نے واپس اس چیز کو جو میں ابھی کہتا ہوں آپ کے سامنے, ہر روز ہال میں بھی اور جماعتوں کی منڈلیوں ٹوڑیوں میں بھی بولتے گئے. ماں باپ فرمایا اپنے ایمان کو بالکل مضبوطی سے پکڑو, جماعت کی یونٹی اور سنگٹھن سے رہو اور سیوا کرو, اور اپنی تمہاری جو ٹریڈیشن ہیں, تمہاری ایسٹرن ٹریڈیشنز ہیں, یعنی تمہارے پورو کی تمہارے باپ دادا سے چلی آتی جو پرانالی کا ہے, حضرت امام فرمایا اس کو کبھی مت چھوڑنا, اس کے اوپر اچھی طرح مضبوطی سے رہو. فالو یور ٹریڈیشن. ہماری ٹریڈیشنز میں سے میں نے یہ بات آپ کو اس لیے کہی, میں اور بھی جگہ بولوں گا کیونکہ خود دھنی ہر روز بولتا رہا اور ہر منڈلی میں بولتا رہا. مولانا حضرت امام نے مذہب کو تو کہا اور جماعت کی سیوا کے لیے بھی کہا, لیکن یہ ٹریڈیشن کی بات گئے برس آپ کو کینیڈا میں بھی صاحب نے فرمایا. کون سی ٹریڈیشن ہے ہماری؟ مذہب کے اندر تو ہمارا مذہب آیا, لیکن ٹریڈیشنز تو صاحب نے واپس کہہ کے ہم کو یہ یاد ہی دلائی کہ تم جو ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہو, ادھر کا تو حساب ایسا ہے, 15 سال کی چھوکری 14 سال کی ہوئی یا 14-15 سال کا لڑکا ہوا تو اپنا سوٹ کیس لے کے ممی ڈیڈی کو بولتا ہے آئی ایم لیونگ دی ہوم. کیوں؟ میں جاتا ہوں اپنے دوست کے ساتھ رہنے کے لیے. چلے جاتے ہیں بچے. بوڑھے مات پتا سڑتے رہتے ہیں, ان کو کوئی پوچھتا نہیں. یہ ٹریڈیشن ہماری نہیں. ہماری ٹریڈیشن تو یہ ہے کہ ہم اپنے مات پتا کے لیے, اپنے بزرگوں کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں اور ان کو ہم سہولت دیتے ہیں اور سکھ دیتے ہیں. جنہوں نے ہم کو پال پوس کے بڑا کیا, رات کی ٹھنڈی کے اندر ماں گیلی جگہ پہ سو کے اپنے بچے کو سوکھی جگہ پہ سلاوے. ایک ماں کو پوچھو کہ بچہ پالنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. یورپ امریکہ کے جو بچے ہیں وہ اس چیز کو بھول گئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا کہا تھا کہ ہم کو پیدا کرو. وہ یہ کہتے ہیں. تو کیا تم بھی ایسا کہو گے؟ نہیں, یہ ہماری ٹریڈیشن نہیں ہے. ہماری ٹریڈیشن یہ نہیں. ادھر ویسٹرن کنٹری کی رہنے والی ہماری بیگم صاحبہ, ہماری ماتا بیگم سلیمہ گاڑی سے نکلے, اپنے جوتے اتارے خود اپنے ہاتھ سے. والنٹیئر بھائیاں جو کھڑی تھیں وہ اتارنے جاوے تو منع کرے, اپنے ہاتھ سے اپنے سینڈلز نکالے اور پھر کسی والنٹیئر کو دے لے, وہ اٹھا کے حفاظت کے ساتھ رکھے اور ہماری یہ بیگم سلیمہ ننگے پاؤں جماعت خانے میں آوے. ساڑی پہنے تو ایک منہ اور ہاتھوں کے سوا اس کے بدن کی کوئی چیز نہیں دکھے. اتنی چھوئی موئی کی طرح بیٹھی ہوئے. اس کو دیکھ دیکھ کے ہمارے دل میں ایسا ہوئے کہ ویسٹرن کنٹری میں, یعنی جنم تو ماتا کا بیگم صاحبہ کا انڈیا میں ہے, لیکن ان کے مات پتا اور کلچر وغیرہ تو سب کچھ ہے. حضرت امام کے گھر میں آئی تو سب کچھ سیکھ گئی اور اس طرح سے ادب سے بیٹھے. حضرت امام بولتے ہوئے تو ایسا آنکھ کے منہ اٹھا کے نہیں, آنکھ کے کونے سے اس کو آستے سے دیکھے, بالکل بولے نہیں, چپ چاپ بیٹھی ہوئے.
وہ اٹھے تو خود اٹھے، جب تک وہ بیٹھے نہیں تب تک وہ بیٹھے نہیں، کیا ادب مان۔ یہ ہمارا ایسٹرن کلچر ہے جس کے اوپر ایک ویسٹرن عورت چل رہی ہے۔ پہلے دن بیگم صاحبہ ساڑی پہن کے آئی، مولانا حاضر امام جماعت تو کہتے ہیں بیگم کو دیکھو تم نے جو ساڑی دی تھی وہ ساڑی پہنی ہوئی ہے، گرین اور ریڈ کلر کی، اٹس اور کلر، اور کتنی بیگم اچھی لگتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہماری ٹریڈیشنز جو پرانی ہیں ان کو یاد کرو۔ بہت دفعہ بائیاں سلیو لیس چیزوں کے اندر فراک وغیرہ یا ڈریس میں جماعت خانے میں آتی ہیں، میں نے دیکھا نہیں ہے کہ اس وقت کوئی ہے کہ نہیں، مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ابو علی تو یہ ہمیشہ بولتا تو سچ بولتا ہے، مگر میں آپ کو کہتا ہوں ہماری جو ٹریڈیشنز ہیں ان ٹریڈیشنز کے اوپر کس طرح چلا جانا چاہیے۔ مولا فرمایا 7 دن فرمایا، روز فرمایا، ہر منڈلی میں فرمایا اپنی ٹریڈیشنز مت چھوڑو۔ بھائی بھائی، بہن بھائی، بہن بہن، آپس میں، ماما بھانج، کاکا بھتیجا، کٹم قبیلے کے تمام سگے، ان کے اندر آپس میں محبت، اتفاق، رسپیکٹ، حشمت، عزت، مان تان، جو ہمارے ایسٹرن سائڈ میں انڈیا پاکستان کے اندر، ایران وغیرہ سلمیہ کے اندر، ان کنٹریز کے اندر بھلے غریبی ہے، بھلے ٹیکنالوجی نہیں، بھلے سائنس کی ایڈوانسمنٹ نہیں، مگر ان کے اندر شرم حیا ہے، ان کے اندر مذہب ہے، ان کے اندر روحانیت ہے، دل کی خوشیاں ہیں، ایک دوسرے کی محبت اور پریم ہے، ایک دوسرے کی عزت ہے۔ ان کے دلوں کے اندر جو خوشیاں ہیں وہ آج ویسٹرن کنٹریز والوں کو نصیب نہیں۔ ہم بھلے ویسٹ میں آئے ہیں، کوئی کام کے لیے آئے ہیں، ادھر رہنے اور مزہ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ آج میں نہیں بول سکتا آپ کو کہ کیوں امام نے ہم کو یہاں لایا۔ میں نے آپ کو کہا 20 برس کے بعد پتہ لگے گا۔ کوئی مقصد سے امام نے جماعت کو وہاں سے اٹھا کے ڈپریس موسٹ بیکورڈ کنٹریز میں سے اٹھا کے آج ڈیولپڈ اور موسٹ ایڈوانس کنٹری کے اندر امام نے ہم کو رکھا۔ اس لیے رکھا کہ تم یہاں شراب پینا، سگریٹ پینا، ڈرگس کھانا پینا، عیش آرام کرنا، تمہاری خوشی میں آئے اس طرح کرنا، بوڑھوں کو پھینک دینا، بھائیوں کی پرواہ نہ کرنا، سوارتھی بن جانا، اپنی دیکھنا، باقی کسی کی پرواہ نہ کرنا، ذرا سی بات کے اوپر طلاق دے دینا، گھر میں جھگڑے کرنا، اس کے لیے بلایا سر نے؟ کیا یہ ہمارا مذہب ہے اور یہ کلچر ہے؟ نہیں۔ آپ ادھر آ کے اگر اپنے مذہب کو مضبوطی سے رکھو گے، آپ ادھر آ کے جو اپنے ایسٹرن کلچر کو، پرانالیکا کو سنبھال کے رکھو گے، تو دینداروں اس کا اثر ادھر کی پرجا کے اوپر پڑے گا۔ حضرت امام صرف ہمارا نہیں، وہ ساری دنیا کے لوگ، ہندو ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، جیو ہے، جو کچھ بھی ہے، جب وہ پریئر کرتے ہیں اپنے اپنے مذہب کی جگہ میں، ان کی وہ پریئر اس امام کے پاس آتی ہے کہ جو اللہ کا نور ہے اور ایک ہی ہے، اکیلا ہی ہے۔ حضرت امام خالی ہمارا نہیں، حضرت امام ان کا بھی ہے، مگر ان کو امام کی شناخت نہیں، اس کے لیے نہیں جانتے۔ ایک ہندو مندر میں جا کے بھگوان کی مورتی اپنے ہاتھ سے بنا کے کہتا ہے یہ بھگوان ہے، اور اس کو یاد کرتا ہے، اس کا ایمان اس پتھر میں تو نہیں ہے، لیکن پتھر اس کو ایک کیریج کے طور پہ چاہیے۔ ایک کیریج کیا بولتے ہیں کہ جہاں وہ اپنی کنسنٹریشن لگا سکے۔ میسمرزم اور ہپنوٹزم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب بیٹھتا ہے تو اپنی آنکھ کی لیول میں ایک بڑا سا کالا دھبا بنا کے اس کو آنکھ کھول کے کنسنٹریٹ کرتا رہتا ہے، اس طرح وہ آگے بڑھتا ہے۔ ایک ذریعہ چاہیے، ذریعہ یعنی ایک کاز چاہیے، ریزن چاہیے۔ مگر اس ہندو کی جو پریئر ہے بھگوان کے نام پہ، وہ بھی حضرت امام کے اس نوری سوروپ کو ملتی ہے۔ مولا کو صرف اپنی ہی فکر نہیں، ساری دنیا کی فکر ہے۔ اگر آپ کینیڈا کی جماعت اس ملک کے اندر اپنے مذہب اور اپنی پرانالیکا کے اوپر مضبوطی سے رہو گے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں کی پرجا کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، اور کوئی نوائی نہیں کہ آپ اگر 40,000 ہیں تو وہ 1,00,000 اسماعیلی بن جائیں، کوئی نوائی نہیں۔
ہزاروں ایسے آدمی ہیں کہ جو اسماعیلی مذہب کو ڈھونڈتے ہیں، اسماعیلی مذہب کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے، مگر وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ان کے سامنے ایک ماڈل بن کے کھڑے رہ جائیں گے تو آپ اگر 40,000 اسماعیلی ہیں ساری ویسٹرن ورلڈ کے اندر تو وہ 1,00,000 بن جائیں گے، کوئی نوائی نہیں۔ لیکن پھر بھی اور بھی باتیں ہیں جو عجیب نہیں کہہ سکتے۔ 20 برس کے بعد ٹھہرو پھر پتہ لگے گا۔ حضرت امام کا حکم مانو، اپنی پرانالیکا کے اوپر عمل کرو۔ ان لوگوں میں بہت سی اچھی چیزیں ہیں اور ہمارے میں بہت سی خراب چیزیں بھی ہیں۔ اپنی خراب چیزیں نکال کے پھینک دو اور ان کی اچھی چیزیں اختیار کرو، مگر ان کی بری چیزیں نہیں۔ اپنا مذہب دنیا کے اندر بیسٹ مذہب ہے۔ میں مشنری ہوں اس لیے نہیں کہتا، آپ کو پتا ہے میں ہر سال تو نہیں جاتا، لیکن 2-3 سال کے بعد دنیا گھومتا ہوں، لوگوں کو ملتا ہوں، پروفیسروں کو ملتا ہوں، مذہبی جگہ پہ دیکھتا ہوں، لائبریریوں میں جاتا ہوں، میوزیم دیکھتا ہوں۔ میرے کئی مقصد ہوتے ہیں گھومنے کے۔ جہاں جماعت ہوتی ہے آواز بھی کرتا ہوں، کبھی جماعت کہتی ہے تو، مگر میں ساری دنیا گھوم کے اس نتیجے کے اوپر آیا ہوں، اسماعیلی مذہب جیسا کوئی اچھا مذہب نہیں، حضرت امام جیسا کوئی دوسرا گائیڈ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اور ہماری جو پرانالیکا ہے، ہماری جو ٹریڈیشنز ہیں انڈیا پاکستان کے لوگوں کی، خصوصاً افغانستان، ایران، سلمیہ وغیرہ میں، سب میں وہ بھی لگ بھگ ہماری جیسے ہی ہیں۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے، چھوٹوں سے پریم کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے۔ حضرت امام فرمایا تم خود تکلیف اٹھا کے بھی اپنے بھائی کا بھلا کرو، تم کو جب مدد کے لیے بلایا جائے تو تم مدد دو اس کو۔ کسی بھی اسماعیلی بھائی کو اگر دکھی دیکھو، کبھی اس نے نہیں بھی کہا تو جا کے اس کو دیکھو، اس کی مدد کرو۔ یہ محبت پریم آپس کے اندر جو رکھو گے تو ہی اس ملک کے اندر جس مقصد سے حضرت امام نے بلایا ہے وہ مقصد آپ پورا کر سکو گے۔ اور وہ مقصد ہمارے اوپر یہ نہیں کہ ہم عیش آرام کی زندگی گزاریں اور مالدار بن کے ہم موٹروں میں گھومیں۔ آج میں آپ کو ایک اور بات یاد دلاؤں۔ 1954 میں کیرو کے اندر امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی ٹوکن پلیٹینم جبلی ہوئی۔ سیمی ریمیس کے ہال میں ہوٹل ہے ادھر سیمی ریمیس، مولانا سلطان محمد شاہ نے یہ ساری چیز بنائی۔ جماعتیں چلی گئیں، آفیسر چلے گئے۔ عبداللہ وارث، عبداللہ اعظم گانجی اس وقت وارث تھے۔ امام نے اپنے ہاتھ مبارک سے ایک تالیکہ لکھا۔ عبداللہ وارث کاؤنٹ عبداللہ ہاشم گانجی کے ہاتھ میں دیا کہ تم یہاں سے جاؤ، سب سے پہلے انٹیبے اترنا، کمپالا کے جماعت خانے کے اندر میرا یہ تالیکہ سنانا۔ ماما فرمایا پوسٹ مت کرنا، سرکولیٹ مت کرنا، اس کو تم خود سنانا پڑھ کے۔ ماما اپنے نام دیے جماعتوں کے، کمپالا، کسمو، نیروبی، مومباسا، زنزبار، دار السلام، ڈوڈوما، موانزا، اور بات دوسری جگہوں میں بھی جانا۔ پھر وہ موزمبک سائڈ میں بھی گئے۔ دار السلام میں آ کے عبداللہ وارث نے تالیکہ پڑھا، دعا پڑھ کے جب اٹھے تو لوگوں نے ان کو گھیر لیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے تالیکہ لیا، میں نے کہا وارث میں ذرا پڑھ لوں۔ اس نے مجھے تالیکہ دیا، میں جا کے پاٹ کے اوپر وائٹ کے کاغذ لے کے اس کی میں نے کاپی کر لی۔ میں نے ان کو جو کہا ہوتا کہ مجھے کاپی کرنی تو شاید نہ کرنے دیتے، پھر مجھے پڑھنے کے لیے لیا، میں نے کاپی کر لی۔ بعد میں 10-12 سال کے بعد میں نے اس کی 200 کاپیاں سائیکلو اسٹائل کر کے اپنے یاروں دوستوں کو بھیجی۔ لمبا تالیکہ ہے، لیکن اس میں جو بات مجھے کہنی ہے میں وہ کوٹ کرتا ہوں۔ ماما فرمایا دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو میرے مرید نہیں میرے پاس آ کے میری صلاح لیتے ہیں، میں ان کو صلاح دیتا ہوں اور انہیں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، مگر میرے روحانی بچے ہیں، ان کو پوچھے بغیر مانگے بغیر میں صلاح دیتا ہوں، پھر بھی اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ تالیکے کا اینڈ ہے۔ اس کے اوپر ایک سینٹنس ہے، دنیا کے اندر 2 چیزوں سے راج قائم ہوتا ہے۔ بھلا ماں باپ کو کیا سوجی یہ سینٹنس پیراگراف لکھنے کی، راج کی بات، اس میں بڑا بھید ہے۔
مولا فرمایا دنیا میں راج کرنے کے لیے دو باتیں چاہیے کہ ان راج کو ہم عمل میں لا سکیں. ایک پیسہ چاہیے, دوسرا لشکر چاہیے. مولا فرمایا آج میں کئی سالوں سے تمہیں کہتا آیا ہوں اور فائنینشیل حالت کے لیے, تمہاری آرتھک استھتی سدھرے اس کے لیے میں کئی فرمان کرتا آیا ہوں. میرے روحانی بچوں, تم کچھ بھی کر کے, محنت کر کے مال اکٹھا کرو. یہاں جو میں کہتا ہوں کچھ بھی کر کے, تو 420 کرنے کا مطلب نہیں ہے میرا, مطلب کہ محنت کر پیسہ بچا کے. ماں باپ فرمایا تم پیسہ بچاؤ, تم مالدار بنو. دوسری جو بات ہے اس کا بندوبست میں کروں گا, میرے اوپر چھوڑ دو. یہ چیز لکھنے کی ضرورت کیا تھی, مگر اس کی ضرورت تھی, اس کا بھید ہم کو بھوش میں ملے گا. آپ کو امام نے یہاں رکھ دیا. یہ ملک ایسے ہیں, فری انٹرپرائز ہے, کوئی جھٹ کا کنٹرول نہیں. شلنگ اور روپے کا ڈالر بن گیا. جو پہلے آپ حساب کرتے تھے کہ یہ دودھ لیا ہے 30 سینٹ کا, تو دارالسلام کے حساب سے 8 یا 24 2 شلنگ اور 30 سینٹ ہوئے. اب وہ حساب کرنے کی ضرورت نہیں. ابھی ادھر لندن میں ایک جگہ کچھ باتیں ہوتی تھیں, تو کاؤنسلر ایبو کے منہ سے شلنگ نکلے کہ اتنے شلنگ. ایک بات تھی, سب ہاتھ کے کہتے ہیں کاؤنٹ ٹاک ان پاؤنڈ ناٹ ان شلنگ. تو آپ ابھی یہاں ڈالرز والے بنے. آپ کے اوپر ان ملکوں کی جوخم داری رہے گی بھوش میں. یہ پیسہ, آپ کا مال, آپ کی نو ہاؤ, آپ کا انوبھو, آپ کی ایجوکیشن, آپ کا ایکسپیرینس, جو کچھ بھی ہے وہ سب ہمارے ان 50 دیشوں کے اندر جو اسماعیلی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اوپر لانے کے لیے, کام کرنے کے لیے ہے. اور یہ ایک ون آف دی ریزن کہ کینیڈا, امریکہ, ویسٹرن کنٹریز کے اندر ہم کو لایا گیا. تکلیفیں ضرور پڑیں گی دینداروں, مگر ان تکلیفوں سے گھبرانا نہیں. اپنے مذہب کو مضبوط رکھو. جماعت اور کنبے میں, قبیلے میں بہت اتفاق اور صلاح سمجھتے رہو. ایک دوسرے کی نم کھم کر لو, سہن شکتی پیدا کرو, جماعت کی سیوا کرو, اور اپنے جو پرانی ایسٹرن سائڈ کی جو پرنالی کا ٹریڈیشنز ہیں ان کے اوپر مستقیم رہو. انشاءاللہ دین اور دنیا کے اندر آپ کی چڑھتی ہوئے گی. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے, ایمان کی سلامتی دے رہے, حقیقتی سمجھ دے رہے, بدیوں برائیوں سے بچائے, آفت بلائیں دور کرے. مولانا حاضر امام آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. مولا اپنا فرمان بردار مومن بنا دے. مولانا حاضر امام کلجگ کی ہواؤں سے آپ کو, آپ کی اولاد کو بچائے. اپنا زہر باطن دیدار ہر ہمیشہ